बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू रमजान अल मुबारक के फजाइल व मसाइल हैं। अब वैसे भी रमजान अल मुबारक का महीना है, बबरकत महीना है, अल्लाह का महबूब महीना है। इसमें हम क्या करेंगे? रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, और इसलिए हमें इसके फजाइल व मसाइल भी मालूम होना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि हमारे और अहले किताब में रोजों में सिर्फ सहरी का फर्क है। हजरत अबू कैस बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन अल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें यह हिदायत की कि हम इनके लिए खाना तैयार करें ताकि सहरी में खा लें, लेकिन इन्होंने ज्यादा खाना नहीं खाया। हमने अर्ज की कि आपने ज्यादा खाना क्यों नहीं खाया? इन्होंने जवाब दिया कि मैं खाना तैयार करने की हिदायत इसलिए की थी कि मुझे इसकी तलब थी, बल्कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि हमारे और अहले किताब में रोजों के दरमियान बुनियादी फर्क सहरी का खाना है। हजरत अब्दुल करीम बिन अबी मुखारिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबूवत की बातों में से ये बात है कि जब तुझे हया ना हो तो जो जी चाहे कर, और नमाज में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखना, और रोजा जल्दी इफ्तार करना, और सहरी खाने में देर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि अफजल तरीन सहरी खजूर है। एक रवायत में है कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। अब सहरी खाने का हिसाब नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 खानों का हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला चाहे अगर वो हलाल हों, यानी कि जो 3 खाने हैं उनका कोई हिसाब नहीं है, वो लोग जितना मर्जी खा सकते हैं अगर वो हलाल हो और अल्लाह ताला चाहता हो। रोजेदार का खाना, सहरी राह खुदा में सरहद की हिफाजत करने वालों का खाना। एक रिवायत में है कि मेहमान के खाने पर जो मेजबान लाए, इस पर भी इसका हिसाब नहीं। अब दौरे नबूवत में सहरी और फजर की अजान। हजरत समरा बिन जंदब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अजान तुम्हें तुम्हारी सहरी खाने से ना रोके, क्योंकि वो रात को अजान देते हैं, और ना फजर दराज, अलबत्ता अफक पर फैली हुई फजर यानी सुबह सादिक नमूदार हो जाए तो खाना पीना छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अजान खास रात को दे देते हैं, लिहाजा जब तक इब्ने अम मक्तूम अजान दे तुम रमजान में सहरी खाते पीते रहो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि इब्ने अम मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हा एक नबीना आदमी थे। जब तक इनसे कोई ये ना कहता कि तुमने सुबह की अजान दे दी है तो वो अजान ना देते थे। अब इसका फायदा सुन दारमी में हजरत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मनकूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मौज़न थे, एक हजरत बिलाल और दूसरे इब्ने मक्तूम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल रात में ही अजान दे लेता है, तुम लोग इस वक्त तक सहरी खाते पीते रहो जब तक इब्ने मक्तूम की अजान ना सुनो। रावी कासिम बयान करते हैं कि इन दोनों के दरमियान फर्क ये था कि एक साहब अजान देकर उतरते थे, दूसरे अजान देने के लिए मीनार पर चढ़ रहे होते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबी रदियल्लाहु ताला अन्हा को ये फरमाते हुए सुना कि हम रमजान अल मुबारक में जब क़ियाम यानी नमाज तरावी से फारग होते हैं तो खादिमों से इस खौफ से कि कहीं सहरी का वक्त खत्म ना हो जाए जल्दी खाने के लिए कहते थे। एक दूसरी रवायत में है कि अल्फाज हैं कि फजर हो जाने के खौफ से खादिमों को जल्दी खाने के लिए कहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज फजर। हजरत अबू हाजिम रहमतुल्लाह हजरत सुहेल बिन सईद से नकल करते हैं कि मैं अपने घर के लोगों में बैठकर सहरी खाया करता था, फिर मुझे इस बात की जल्दी पड़ जाती थी कि किसी तरह मैं फजर की नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ लूं। हजरत अंस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हा मनकूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सहरी खाई। जब सहरी से फारग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठ खड़े हुए।
اور نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا اتنی دیر جس میں ایک شخص 50 آیات پڑھ لے۔ سفر میں بوقت سحری کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہو جاتا تو یہ دعا پڑھتے: سمیع سمیع بحمد اللہ وحسن ولائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا فائزا باللہ من النار۔ سننے والے نے ہم سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے ہمیں اچھی طرح آزمانے کو سنا۔ اے ہمارے رب تو ہمارا ساتھی ہو جا اور ہم پر فضل فرما، میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران سحری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب روزے کی حالت میں مختلف امور کے احکام بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کی حالت میں اپنی ازواج کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنے بدن سے لپٹاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سنت یہ ہے کہ معتکف نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ نماز جنازہ کے واسطے مسجد سے باہر جائے اور نہ عورت کو شہود کے ساتھ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور نہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے سوائے انسانی ضرورت کے لیے، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے، اور اعتکاف درست نہیں مگر روزے کے ساتھ اور اعتکاف درست نہیں مگر مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں مباشرت کے بارے میں پوچھا کہ آیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے بدن سے لپٹا سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مباشرت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جسے منع فرمایا تھا وہ جوان تھا۔ واللہ عالم۔ فائدہ: پہلی حدیث میں عام نفلی روزے کا ذکر ہے، اس سے رمضان کا روزہ مراد نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے اور خود بھی خوب عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عبادت میں لگاتے تھے۔ اگر یہ ماہ رمضان میں بھی ہو تو فقط بیان جواز ہے اس شخص کے لیے جس کو اپنے شوہر پر مکمل قابو ہو، نہ بطور سنت لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ البتہ اعتکاف میں متعلقہ بوسہ لینا ممنوع ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دوسری حدیث میں بھی مذکور ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی نسبت اپنی خواہشات اور شہوت پر بہت زیادہ قابو یافتہ تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزے دار کو بوسہ لینے اور مباشرت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفلی روزے میں اس کی اجازت ہے، فرض روزے میں ممنوع ہے۔ بعض تابعین سے متعلقہ ممنوع نقل کیا گیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف بوڑھے شخص کو اجازت دی ہے، جیسا کہ تیسری حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے کے لیے اجازت اور نوجوانوں کے لیے اجازت کا نہ ہونا اس لیے ہے کہ بڑی عمر والے اپنے اوپر قابو رکھ سکتے ہیں اور وہ اگلے مرحلہ میں نہ جائیں گے، لیکن نوجوان قابو نہ رکھ سکے گا اور اگلے مرحلہ میں یعنی جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس کے آگے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی صورت میں کفارہ لازم ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو ان پر روزوں کی قضا بھی لازم ہے اور توڑنے کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر دونوں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دونوں کے ذمہ 60 دن کے پے در پہ روزے رکھنا لازم ہے۔
اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو دونوں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر مساکین میسر نہ ہو تو کسی مدرسہ یا یتیم خانے میں رقم جمع کروا دیں اور ان کو واضح کر دیں کہ یہ کفارہ صوم کی رقم ہے۔ اب امت محمدیہ کے لیے ماہ رمضان میں سب سے بڑی آسانی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جب کوئی صحابہ روزہ رکھتے اور ان کے سامنے کھانے کا سامان آتا تو اسے کھانے سے پہلے سو جاتے تو وہ اس ساری رات میں اور اس سے اگلے دن شام تک کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا نہیں، البتہ میں جا کر آپ کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ لاتی ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ دن بھر کام کرتے رہتے تھے، انہیں نیند آ گئی۔ جب ان کی اہلیہ آئی اور ان کو سوتے ہوئے دیکھا تو بولی آپ پر افسوس ہے۔ اگلا دن نصف گزرا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس بات کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیات نازل ہوئی۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی حلال ہو تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورت سے، وہ پوشاک ہے تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے، پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاڑی صبح کی جدا دھاڑی سیاہ سے، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجد میں۔ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرمایا ہے اللہ اپنی آیات لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اس آیات کے نزول پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔ اللہ حافظ۔